آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا ہماری زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے، کس حد تک متاثر کرتا ہے۔ اور یہ سیکھنے کے لیے ہم باغ عدن کے واقعہ پر نظر ثانی کریں گے۔ پیدائش باب نمبر 3 اور آیت نمبر 1۔ پیدائش باب نمبر 3 آیت نمبر 1، دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا ابلیس رشتے توڑتا ہے، خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اس نے کس سے کہا؟ عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ ابلیس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ آیت نمبر 2، عورت کا جواب سنیے۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ چھٹی آیت غور کرنا آپ نے۔ عورت نے جو دیکھا، عورت نے جو پہلے ابلیس اور عورت کی باتیں ہو رہی ہیں، حوا کی اور ابلیس کی۔ ابلیس نے حوا سے کہا، حوا نے سنا، اس نے سنا، پھر حوا نے کہا ابلیس کو، پھر ابلیس نے کہا، حوا نے سنا، پھر حوا نے سننے کے بعد کیا لکھا آیت نمبر 6 میں؟ عورت نے جو دیکھا، پہلے بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بعد ابلیس نے جو کہا اس نے اس کی طرف، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، یعنی درخت کی بات چیت ہو رہی تھی نا دونوں کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ ہوا ابلیس اور حوا کی باتوں میں کون متاثر ہوا؟ ابلیس متاثر ہوا یا حوا متاثر ہوئی؟ کس کی باتوں نے کس پر اثر کیا؟ ابلیس کی باتوں نے حوا پر اثر کیا، کیونکہ ابلیس جو کہہ رہا تھا حوا نے وہ دیکھا، اس نظریے سے اس درخت کو وہ پہلے بھی دیکھتی ہوگی، ایسا ہی ہے نا۔ اب چھٹی آیت پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں ساری آیت۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ کیا اس سے پہلے اس نے اس درخت کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب نظریہ فرق ہے، اب دیکھنے کا نظریہ فرق ہے۔ کیا یہ آدھا گلاس ہے یا پورا گلاس ہے؟ سبھی ذرا، کیا یہ آدھا گلاس ہے یا پورا گلاس ہے؟ اچھا، یہ گلاس آدھا ہے۔ اب نظریہ فرق کریں، گلاس اور پانی آدھا ہے۔ پانی جتنا ہے پانی تو اتنا ہی ہے نا، آپ کو کیسے پتہ پانی آدھا ہے؟ گلاس میں پانی آدھا ہے، گلاس میں پانی، کیونکہ گلاس تو پورا ہے نا، لیکن گلاس کے مطابق پانی آدھا ہے۔ پانی آدھا ہے یا پورا یہ نہیں ہمیں پتا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے لیا گیا، وہاں سے آدھا لیا گیا یا پورا لیا گیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو گلاس کے اندر پانی، پہلے آپ نے کہا کیا آدھا ہے، یہ آپ کے دیکھنے کا نظریہ تھا۔ پھر نظریہ کیا ہوا؟ نظریہ آپ کا فرق ہو گیا نا، جب میں نے بتایا نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ گلاس تو پورا ہے لیکن اس میں پانی آدھا ہے۔ جیسے ہی آپ کا نظریہ فرق ہوا، آپ کی بات فرق ہو گئی، آپ نے کہا گلاس میں پانی، بات فرق ہو گئی نا۔ ابلیس جب اسے باتیں کر رہا تھا، ان باتوں کے بعد حوا کا نظریہ بدل گیا، اور جب نظریہ بدلا تو پھر نظریہ بدلنے کے بعد، وہ درخت دیکھنے کے بعد حوا نے جو کہا وہ باتیں بھی بدل چکی ہیں۔ ابلیس سے بات کرتے ہوئے حوا کا نظریہ کیا تھا؟ آپ نے اب ذرا دھیان سے سنیے گا، جب باتیں کر رہی تھی تب وہ کیا کہہ رہی تھی؟
आयत नंबर 2, औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। ये बात के दौरान उसने बोला, लेकिन जैसे ही उसका नजरिया फर्क हुआ, उसने वो किया जो वो कह रही थी कि नहीं करना चाहिए। उसने कहा, खुदा ने कहा है ना खाना ना छूना वरना मर जाओगे। खुदा ने कहा है ना खाना ना छूना वरना मर जाओगे। लेकिन उसने किया क्या? खाया। यानी वही किया जो उसे वो किया जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मना किया गया हमें करने से। लेकिन ये कब हुआ? जब उसका नजरिया क्या हुआ? जब उसने इब्लीस के नजरिया से उस दरख्त को देखा, तो फिर उसने उस दरख्त में से लिया और खाया। इस तरह से इब्लीस रिश्ते बर्बाद करता है, वो आपके नजरिए को बदलता है। आप खुदा को कैसे देख रहे हैं, वो आपकी जिंदगी के हालात को खराब करके गलत किस्म के गलत सोचों वाले लोगों को आपकी जिंदगी में शामिल करके आपके नजरिए को बदलेगा। आपके नजरिए को बदलेगा कि आप खुदा के बारे में गलत सोचें। आपके नजरिए को बदलेगा कि आप रिश्तेदारों के बारे में गलत सोचें। आपके नजरिए को बदलेगा कि आप एक दूसरे के बारे में गलत सोचें। इब्लीस आपके जहन पर अटैक करता है, आपकी सोचों पर, आपके सोचने के निजाम पर अटैक करता है, ताकि आपके जहन को बदल दे। जब आपका जहन बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी बातें बदल जाएंगी। तो आपकी बातें बदल जाएंगी तो आपके अमाल, आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। सो इब्लीस चाहता है कि आप खुदा के बारे में और अपने बारे में गलत नजरिया रखें। यहां पर उसने यही कहा, उसने कहा खुदा जानता है। इब्लीस ने क्या कहा? खुदा। आयत नंबर 5 में लिखा है, इब्लीस कहते हैं बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें। तो इब्लीस हवा के जहन में खुदा की तस्वीर गलत बनाने की कोशिश कर रहा है कि खुदा झूठा है, खुदा छुपाता है, खुदा सच नहीं बता रहा तुम्हें। खुदा को पता है तुम उसकी मानित हो जाओगे, खुदा को पता है तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, खुदा को पता है ये हो जाएगा, खुदा को पता। लेकिन वो छुपा रहा है, वो बता नहीं रहा। वो नहीं चाहता कि तुम उसकी मानित हो जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, वो नहीं चाहता कि तुम्हें नेकी और बदी की पहचान हो जाए। इस तरह की बातें करके वो उसके जहन को, उसके नजरिए को खुदा के बारे में बदल रहा है। उसके जहन में वो ये साबित कर रहा है कि खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हारा ख्याल नहीं करता, वो उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। आज आपके हालात आपको क्या कहते हैं? आपकी जिंदगी के हालात आपको क्या कहते हैं? आपके माली हालात आपको क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि खुदा तेरे नाल नहीं है। अगर खुदा तेरे नाल होता तो तेरी जिंदगी चल चुकी होता। यही उसकी स्ट्रेटजी है शुरू से। अगर खुदा सच में सच्चा है, अगर खुदा सच में तुमसे प्यार करता है, तो उसको तो पता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम उसकी मानिंद हो जाओगे। तुम्हें वो क्यों उस तरफ से मना कर रहा है? खाओ, खाओ उसमें से, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसकी बातों ने हवा को इस कदर मुतासिर किया कि हवा ने जब उस दरख्त को देखा, तो आयत नंबर 6 में लिखा है, जब उसने देखा तो वो दरख्त उसे अच्छा लगा, आंखों को खुशनुमा लगा, आंखों को खुशनुमा लगा। ऐसे लगा कि चीज ते सानू खानी ही चाहिए सी, ਅਸੀਂ क्यों नहीं एक रखा है? आप समझ रहे हैं ना बात? तो ये नजरिया कैसे बदला? इब्लीस की बातों से, इब्लीस से गुफ्तगू करने से। इसका मतलब है हमारी जो गलत संगत है, हमारी जो गलत फेलोशिप है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, वो हमारे देखने के नजरिए को मुतासिर करता है, बदल देता है, तब्दील करता है। तो आप किस किस्म के लोगों से मिलते हैं, किस तरह के लोगों से ज्यादा वक्त गुजारते हैं, ये बहुत अहम है। इससे मसाइल पैदा भी होते हैं और मसाइल हल करने में भी आसानी मिलती है। ओके, देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा सुनना और हमारा देखना कितना अहम है। जो भी हम सुनते और देखते हैं उसी की बुनियाद पर हम बात करते हैं, हम अमल करते हैं। इब्लीस ने, गौर करिएगा, इब्लीस ने हव्वा के अमल को
ایکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے شروع کہاں سے کیا کام؟ بات کرنے سے. کہاں سے؟ کیا کرنے سے؟ اب پتہ چلا کہ کیوں یسوع مسیح کو خدا کا کلام کہا گیا ہے. یہ کلام، کلمہ، بات کتنی ضروری ہے. بات سے ہی بات بگڑ جاتی ہے اور بات سے ہی بات بن جاتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ بات کس تناظر میں کی گئی ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بات سے ہی بات بگڑ بھی سکتی ہے اور بات سے ہی بات سلجھ بھی سکتی ہے. یہاں ابلیس نے بات کی اور باتوں میں بات بگڑ گئی. پھر کیا ہوا؟ یوحنا پہلا باب پہلی آیت کیا ہے؟ ابتدا میں کلام خدا کے، ایسے ہی ہے نا. چیپٹر پورا پڑھیں، آپ کو اس پورے چیپٹر کا کنکلوژن یہ نظر آتا ہے. پھر کلام مجسم ہوا. کلام، ہیلیلویا، خدا کے منہ کی بات، خدا کا کلام کیا ہوا؟ اس نے جسم لے لیا. آمین. خدا کے کلام نے کیا لے لیا؟ ابلیس نے بات چیت کی، ابلیس نے کلام کیا، ہم کلام ہوا حوا کے ساتھ، تو وہ خدا سے جدا ہو گئے، حوا اور آدم دونوں ہی. اب خدا سے دوبارہ ملاپ کے لیے خدا کا کلام مجسم ہوا ہے. آمین. ابلیس کے کلام نے آدم اور حوا کو خدا سے جدا کر دیا. خدا کے کلام نے ساری دنیا کو، بنی و انسان کو خدا سے ایک کر دیا. ہاللیلویا. یہ کلام یعنی بات کتنی اہم ہے. ہمارا سننا کتنا اہم ہے، کیونکہ سننے سے ایمان، سننے سے اور سننا مسیح کے. آمین. یعنی اگر آپ نے درست ایمان پیدا کرنا ہے تو کس کے کلام سے سننا ہے؟ مسیح کے کلام سے. اس کلام سے جس میں مسیح شامل ہے، جس کی بنیاد اور مرکز مسیح ہے. آمین. جس کلام یا پیغام میں مسیح نہیں، وہ کلام یا پیغام بیکار ہے، اس کو سننا بیکار ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کلام یسوع کو کہنا کتنا ضروری ہے، کیوں کہا گیا، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ لفظ، یہ اصطلاح کہ مسیح خدا کا کلام ہے. کیونکہ کلام ہمارے ذہن، سوچوں پر، ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے، ہماری روح پر اثر انداز ہوتا ہے. بات. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ تو رہی باقی عدن کی بات. جب سننا سنانا ہوا، پھر ملنا ملانا ختم ہوا. آدم حوا خدا سے جدا ہو گئے، ملنا ملانا ان کا ختم ہو گیا جب ابلیس سے بات چیت ہوئی. اب کیا ہوا؟ غور کریے گا، آخری چند نکات ہیں. آیت نمبر 6 پھر سے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. اس کا مطلب جو باتیں ابلیس نے اس کے ساتھ کی تھی وہ لاجیکل باتیں تھیں، ایسی ہوائی باتیں نہیں تھیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. لاجیکل باتیں تھیں، کنونس کرنے والی باتیں تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ جن کو جلدی جھٹلایا نہیں جا سکتا، جن کو جلدی پکڑا نہیں جا سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، کہ یہ غلط ہے. وہ کچھ اس طرح سے اسے کنونس کر رہا تھا، اسے قائل کر رہا تھا کہ ہوا پہچان ہی نہ سکے. اچھا، اب ہوا نے کہا تھا کہ خدا نے کہا ہے باغ کے ہر درخت کا پھل کھانا، لیکن باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل، لیکن خدا نے کہا کیا؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں. پیدائش 2:16 اور 17. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. کیسے کھا سکتا ہے؟ انگریزی میں ہے فریلی. کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ خدا نے کہا کس کو؟ آدم کو. کیسے کھا سکتا ہے باغ کے ہر درخت کا پھل؟ فریلی کا مطلب کیا ہے؟ نو کنڈیشن، کوئی شرط، کوئی تقاضا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر درخت میں سے کھانے کے لیے تو نے میرے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی محنت کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کسی شرط پر پورا کرنا نہیں. فریلی. کیسے؟ فریلی، مفت میں تو نے کھانا ہے، بے روک ٹوک، کوئی روکن ٹوکن اللہ نہیں کرنا، تو کھا. اور یہ خدا کے فضل کی تصویر ہے باغ عدن میں. کیونکہ فضل کا مطلب ہے کسی چیز کا آپ کو مفت دیا جانا جس کے آپ قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کو مفت میں بنا کسی کنڈیشن کے، بنا کسی شرط کے دے دی جائے. خدا نے مفت میں ان کو کہا کھاؤ پیو. ہاللیلویا.
سو یہاں پر خدا نے کہا بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن حوا نے جب ابلیس سے بات کی اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے سانو کہا کہ بے روک ٹوک کھاؤ. حوا نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو. بے روک ٹوک لفظ اس نے استعمال نہیں کیا، یعنی خدا کے اس جو آزادی ان کو دی گئی تھی وہ اس کے ذہن سے جا چکی تھی. حوا کے ذہن سے وہ آزادی، وہ فریڈم، وہ فریلی گیون گفٹس، فروٹس وہ جا چکی تھی. اور یہ کب ہوا؟ باتوں کے دوران ہی ہوا. باتوں کے دوران یہ ہوا. خدا نے کہا تھا بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن حوا اس کو بتا رہی ہے کہ خدا نے کہا ہر درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو. اب آگے سنیے، ایک لفظ اس نے نکال دیا. حوا نے کون سا لفظ نکالا؟ خدا نے کہا تھا بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن حوا نے یہ لفظ نکال دیا. اب آگے دیکھیے گا میرے حوا نے کیا کہا. آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں. دوسری بات جو اس نے کی، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اور نہ اب خدا نے کہا تھا کہ نہ کھانا نہ چھونا. خدا نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ میں نے حوالہ پڑھا تھا آیت نمبر 17، باب نمبر 2 آیت نمبر 17 پیدائش. لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. تو چھونے کی بات یہاں پر لکھی، چھونے کی بات خدا نے کی نہیں کی، لیکن حوا نے کی یہ چھونے کی بات. ٹچ بھی نہیں کرنا. ہاتھ جدا کہتے ہیں نا بچے نو ڈرانا ہوئے تو اس چیز کو ہاتھ بھی لایا نا، ہے نا. یہ وہ تصویر تھی حوا کے ذہن میں خدا کے بارے میں. اور یہ کیسے بدل گئی؟ باتوں میں. دیکھا باتوں میں بات کہاں تک پہنچ گئی، حد سے نکل گئی. تو ہوا کیا؟ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ پہلے اس نے ایک بات نکالی، پھر اس نے ایک بات شامل کی. حوا نے کیا کیا؟ خدا کا کلام تھا بے روک ٹوک کھاؤ، اور اس درخت میں سے نہیں کھانا جو بیچ میں ہے ورنہ تم مر جاؤ. ٹھیک ہے، چھونے کی بات نہیں ہے. اچھا، حوا نے کیا کیا؟ باتوں کے دوران ابلیس سے جب وہ بات کر رہی تھی اس نے لفظ بے روک ٹوک نکال دیا اور چھونا لفظ شامل کر دیا، ایڈ کر دیا. اس کا مطلب اس نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کے ساتھ کھیل دے. خدا کے کلام میں سے کچھ نکالا اور کچھ شامل کیا، جس وجہ سے وہ ابلیس کے جال میں پھنس گئی. ابلیس کے جال میں. اب یہی سیم پیٹرن ابلیس نے بیابان میں بھی استعمال کیا تھا. جلدی سے اس کو کور کرتا ہوں. جب یسوع مسیح کی آزمائش کر رہا تھا ابلیس، سیم پیٹرن ہے. اس نے خدا کے کلام میں کچھ شامل کیا اور کچھ نکالا تھا. کیا شامل کیا اس نے؟ یاد ہے جب وہ حوالے دے رہا تھا ابلیس، کلام میں لکھا ہے یہ، کلام میں لکھا ہے وہ. ہم کن باتوں پر توجہ کرتے ہیں؟ زیادہ دیر ہمارا ذہن کن باتوں پر مرکوز رہتا ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ، کیونکہ وہی چیز ہماری زندگی کو زیادہ تر متاثر کرتی ہے اور ہماری زندگی کو شیپ دیتی ہے، شکل دیتی ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہوگی. اگر تو خدا کا اور اس پتھر سے کہیں تو اس پتھر سے کہیں. جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا اس وقت جانتے ہیں کیا ہوا؟ کسی کو یاد ہو؟ اس واقعہ سے پہلے، آزمائش سے پہلے یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تھا. اور جب پانی کا بپتسمہ لے کر وہ اوپر آیا تو کیا ہوا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ اگر تو اس پتھر سے کہہ کے یہ یاد رہے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب باب نمبر 3 لوکا کا ہی باب نمبر 3 آیت نمبر 21-22 یہ 2 آیات میں پڑھتا ہوں. جب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ بپتسمہ پا کر
दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया, आसमान और रूह कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा आसमान से आवाज आई यीशु के बारे में कि तू मेरा, तुझसे मैं अब इस बात का उस बात से मुआवजा करें जो इब्लीस ने कही थी यीशु। यहाँ खुदा बाप यीशु को कह रहा है कि तू मेरा, अब इसी बात को इब्लीस कैसे कोट कर रहा है बताइए मुझे, क्या शामिल किया और क्या निकाल दिया? लफ्ज प्यारा और निकाल दिया, ऐड क्या किया? अगर लफ्ज उसने शामिल कर दिया और उस बयान को, उस फैक्ट को, उस हकीकत, उस सच्चाई को जो खुदा ने कही थी शक पर मबनी बयान बना दिया। खुदा ने कहा तू मेरा प्यारा बेटा है, ये सच्चाई, ये हकीकत है खुदा ने जो कही। इस हकीकत, इस सच्चाई को इब्लीस ने अगर लफ्ज शामिल करके शकिया सवाल बना दिया, शकिया बयान बना दिया, शक पर मबनी। अगर तू खुदा का प्यारा, उसने वो लफ्ज, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप और मैं ये ईमान रखें कि हम खुदा के प्यारे बच्चे हैं, मैं खुदा का प्यारा बेटा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इब्लीस नहीं चाहता कि मैं ये ईमान रखूं, आप ये ईमान रखें कि मैं खुदा का प्यारा बेटा हूँ। वो ये तो बर्दाश्त कर लेता किसी हद तक कि आप ये कि मैं खुदा का बेटा हूँ, बेटी हूँ। क्यों? क्योंकि सारे खुदा के बेटे बेटियां जो ईमान ले आते हैं, ऐसे ही वो क्या करता है, वो इससे तवज्जो हटाता है कि आप ये ना कहें कि मैं प्यारा बेटा, प्यारी बेटी हूँ। आप समझ रहे ना? खुदा ने कहा तू मेरा प्यारा बेटा, जिससे मैं खुश हूँ। ये ऐड ही नहीं किया उसने, ये किया नहीं किया। अब मुझे बताइए बागयातन में उसने ऐसा किया था कि नहीं? एक लफ्ज निकाल दिया, एक लफ्ज शामिल कर दिया, और अब वो क्या कर रहा है? एक लफ्ज निकाल दिया खुदा की बात में से और एक लफ्ज शामिल कर दिया। इस तरह से वो ज़हन खराब करता है खुदा के बारे में। अब यीशु का जवाब क्या है? चौथी आयत लूका 4:4। यीशु ने उसको जवाब दिया, यीशु ने पल्ले ने देता कि मैं खुदा हूँ, मैं खुद से कुछ कहने लगा हूँ। यीशु ने कहा लिखा है। क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। आमीन आमीन। यही बात है जब मरकुस कोट करता है, या मत्ती में या मरकुस में जहां कोट किया गया है वहां पर साथ ये भी लिखा है बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के, यानी हमारी जिंदगी खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं। आमीन आमीन। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी है। सो हम जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो अहम है। हमारा सुनना हमारे देखने के नजरिए पर असरअंदाज होता है। जो मालूमात हमें मिलती हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी के बारे में एक अच्छा नजरिया रखते थे कि वो शख्स, वो भाई, वो बहन, वो रिश्तेदार बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके जहन में कोई आके उसके बारे में कोई बात बताता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है जो सच ना हो, झूठ हो, लेकिन आप उसे सच मान बैठे, तो उसके बारे में आपके जहन में नजरिया बदल गया। फिर आप ऐसे ही इधर उधर की बातें जोड़ेंगे, आहो उन्हें तो भी अच्छा हो, गलत भी है, मतलब सी ऐसा होता है ना। फिर हमारा जहन चीज़ों को जोड़ना शुरू करता है जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए हम जो सुनते हैं उसकी तहकीक को तफ्तीश किया करें, चाहे वो खुदा का कलाम हो या चाहे आपके रिश्तों की बातें हो। जो कोई कह दे उसका फौरन यकीन ना करें, उसकी तहकीक को तफ्तीश करें। और जब बात खुदा के कलाम की आए तब तो पौलुस कहता है जान फशानी करो। आमीन। कहता है जान फशानी करो, मुखालिफ से ना लगो, जान
فشانی کرو, یہ جان فشانی کا معاملہ ہے. بائبل کا مطالعہ کرنا, بائبل کو سیکھنا.